بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں، جو بند کے ستارے رب کو منا گئے جو بند کے ستارے۔ وہ رفع دین اور ہے جو اہل حدیث بھائی رفع دین کرتے ہیں، وہ رفع دین اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع دین فرمایا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اہل حدیث علماء باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں، میں نے باقاعدہ کتابوں کے حوالے دیے۔ نماز النبوی کتاب ہے، ناصر الدین البانی صاحب مشہور الحدیث عالم ہے، انہوں نے کہا سجدوں میں رفع دین کی حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ ضعیف پڑھ رہے ہیں، تو وہ حدیث کے صحت اور ذوق کے ہاں آپ کے ہاں حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے صحیح سطح پر الگ کتابیں لکھی ہیں، ضعیف الگ اور صحیح الگ کی ہیں۔ تو اب سجدوں کی رفع دین کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا حسین بٹالوی صاحب اہل حدیث، مولانا حسین سلوی صاحب اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے سجدوں میں رفع دین سنت ہے، تو مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے فضل الودود کے نام سے، یہ تحقیق رفع الیدین بالسجود، مستقل سجدوں کے رفع دین پہ حدیث ہے۔ اب یہ بھی حدیث آ گئی، ایک کتاب آ گئی۔ اسی طریقے سے کتاب ہے نیل المرام کے نام سے، میں نے اس کی فوٹو کبھی پہلے پیش کی ہے۔ نیل المرام میں خود جو ہے یہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے جو ہے اس بات کا باقاعدہ حوالہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر نماز کی ایک زینت ہے، اور نماز کی زینت جو ہے وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا ہے۔ اب تکبیر تو سجدے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، سجدے کو آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، پھر آپ تو وہ رفع دین نہیں کرتے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث، یہ ہمارے پاس تیسری اور چوتھی جلد ہے، حوالے میں دے چکا ہوں، کچھ کو پڑھنا ہو تو بھائی پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ فتاوی علماء حدیث جو ہے اس کا میں حوالہ پیش کیا، پوچھا گیا سجدے میں رفع دین کی حدیثیں صحیح ہیں؟ انہوں نے کہا صحیح ہے، بھائی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے۔ اب ہمیں بتائیں وہ علماء کے علم سے تھا، یہ آپ حضرات کا، اب وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، لوگوں کی سستیاں عمل نہیں کرتے۔ میں تو پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آج بھائی جو رفع دین کرتے ہیں وہ حدیث کا رفع دین نہیں ہے، حدیث کا رفع دین پورا ہے، اہل حدیث بھائیوں کا رفع دین ادھورا ہے۔ پورے اور ادھورے میں بڑا فرق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کرنا تو پورا کرو۔ ہمیں کہیں گے بھئی اگر ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کا رفع دین آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بھئی رکوع کا بھی ثابت ہے، سجدوں کا بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دوسری بات آپ کہتے ہیں ہمارے پاس رکوع کے رفع دین کی ہمیشگی پر، رکوع کے رفع دین کی ہمیشگی پر جو ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ میں تب پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں چھوڑنے پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں حدیث سے۔ تکبیروں کی بات کی ہے، اب خود انہوں نے کہا کہ یہ تکبیریں منسوخ ہیں، 4 سے زیادہ تکبیریں منسوخ ہیں۔ نماز نبوی ناصر الدین البانی صاحب کی میرے پاس اس میں تو خود لکھا ہے 5 بھی کہہ سکتے۔ جواب دیں۔ میں الحمدللہ ان کی بات کے دوران میں نہیں بولوں گا، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ بھی میری بات کے دوران نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولیں گے، اگر رفع دین پہ بات ہوگی تو، اگر کوئی اور بات جائے گی پھر میں ٹوکوں گا۔ میں نے رفع دین کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، سب حضرات جانتے ہیں، اگر میں رفع دین سے ہٹ کر کوئی بات کروں مجھے ہر آدمی ٹوک سکتا ہے۔ ٹو دی پوائنٹ بات ہے، رفع دین پہ بات کرنی تھی میری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رفع الیدین کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کو ترک کا ذکر کر دیا۔ ہم یہ بات سمجھیں گے، مثال کے طور پہ یہ پہلے آئے، میں بعد میں آیا، وہ اس کے بعد آئے، وہ اس کے بعد آئے، پہلا بندہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد مسلمان ہونے والا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، تیسرا بندہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، ہم سمجھیں گے پہلے والا کہتا ہے کہ کیا، دوسرے والا کہتا ہے نہیں کیا، تیسرے والا بھی کہتا ہے کیا۔ اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ لیکن اگر روایت ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہاں تک کیا، اس کے بعد ثابت نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا، یہاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو پتہ چل جائے گا اس سن تک کیا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ میرا سیدھا سادہ سوال ہے کہ وہ صحابی دکھائیں کہ یہ دیکھیں گے صحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا،
اور یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، ہم کہیں گے یار بات ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی صحابی نے بیان نہیں کیا تو رفع الیدین منسوخ ہو گئی۔ اگر وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد آخر تک صحابی آئے اور آخری صحابی بھی یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ میں نے بات جو جنازے کی تھی وہ میں نے یہ کی تھی کہ محدثین نے، فقہائے کرام نے، حنفیوں نے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ 5 تکبیریں حدیث مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن حنفی حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل 4 کا ہے، لہذا ہم نے 4 پر اتفاق کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی اگر رفع الیدین نہ کرنے کی روایت دے، میں آج ہی چھوڑنے کے لیے تیار، اور انشاءاللہ میرے ساتھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہے، جیسے اللہ کے نبی کا آخری صحابی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، وہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے، تکبیر تحریمہ کہی، رفع الیدین کیا، رکوع گئے کیا، رکوع سے اٹھے کیا، اور وہ اللہ کے نبی کا آخری صحابی ہو۔ حنفی حضرات کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی اس وقت آیا تھا جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ 63ویں سال کے 2.5 مہینے یعنی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا آخری صحابی، اور اس کے بعد دوسرا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی۔ ہم کہتے ہیں آپ اس صحابیوں، یا تو آپ یہ کہیں یہ آخری صحابی نہیں ہے، اس کے بعد یہ صحابی مسلمان ہوا تھا، ہم کہیں گے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہیں، مالک بن حویرث پہلے کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری یہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر چھوڑ دی تھی۔ بس میرا ایک مطالبہ ہے، وہ صحابی تلاش کریں اور اس کی تاریخ مسلمان ہونے کی آپ بتلائیں کہ یہ فلاں سن میں مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد کوئی صحابی رفع الیدین کی روایت نہیں کرتا، ترک کی رفع الیدین کی کرتے ہیں، ہم کہہ دیں گے آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ سجدے کی رفع الیدین لے کے آتے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا قافلہ حق کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ مسئلہ جو آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، جس میں ہمارا نزاع نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جو مسئلہ آپ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں وہ باعث نزاع ہے، وہ چھیڑنا چاہیے۔ سجدے کا رفع الیدین تو آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین سجدے کی کرنا ثابت ہے، تو پھر تو اگلا سوال پیدا ہو جائے گا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں تو کسی کی بات نہیں چلتی، پھر تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ پھر میں سوال کروں گا آپ ہم سے رفع الیدین کروانا چاہتے ہیں کہ چھڑوانا چاہتے ہیں؟ لہٰذا وہ مسئلہ آپ نہ چھیڑیں جس کے اوپر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے، مسئلہ وہ کریں جس کا آپ کا اور ہمارا نزاع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی دکھا دیں، یہ صحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا، اس نے ترک رفع الیدین کی روایت کر دی، اس کے بعد کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے جو اس کے بعد رفع الیدین کرنے کی روایت پیش کرتا ہے۔ جی بس میرا سوال ہے۔ رسول کریم اما بعد، اللہ اکبر۔ ساری بات جو بھائی نے اتنے لمبے وقت میں کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری صحابی حضرت وائل بن حجر حضرت مالک بن حویرث ہے، یہی کہی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی نہ اختلاف ہے نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، آخری صحابی کون ہے اور وہ کب بھی مان لایا اور اس کا کیا ہے۔ بات جب میں نے 2 ٹوکا آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ دیکھو یہ بھائی اس نے بھی کہا یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے سنن ابی داؤد میں سجدوں کی روایت ہے، پھر کرو، کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں، پھر انہوں نے بات عرض کی ہے، کہتے ہیں کہ جی قافلہ حق میں لکھا ہے کہ جو بات ہم میں اور آپ میں محل نزاع نہیں اس کو نہ چھیڑو۔ پوری بات قافلہ حق کا شمارہ سامنے رہتے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیے ہم میں اور ان میں سجدوں کے رفع الیدین میں بھی کلیتاً اتفاق نہیں ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں اتفاق ہے؟ ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
اور حدیثیں جو ہے وہ قابل قبول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب بتائیں ہمارا ان کا موقف ٹھیک ہے؟ ایک ہے؟ نہیں، ضمیر سماتا وہ سب حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں یہ۔ اب دیکھیں جو صحابہ کرام یعنی عرض کیا رکوع کی رفع دین ذکر کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سجدوں کی رفع دین بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت وائل بن حجر، میں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا، بھائی اس کو ترجمے والی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، سنن ابی داؤد کو سجدے کی رفع دین ہے، مالک بن حویرث آخری صحابی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رکوع کی رفع دین بخاری شریف میں موجود ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں کتاب لکھ رہے ہیں، ضعیفہ کی روشنی میں نہیں۔ اب اس میں خود کہہ رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کا رفع دین کرتے تھے، یہ میرے سامنے ہے والا، اس کا انکار کریں، میں دیکھتا ہوں کیسے۔ ہم اب کہتے ہیں یا تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، آپ کے پاس کیا علم ناصر الدین البانی صاحب سے زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ صحیح دیکھو رسول اللہ کا صحیح طریقہ ہے نماز۔ اب اس میں خود انہوں نے کہا کہ 26 مرتبہ رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہے، اگر یہ واقعی نبی کی نماز ہے، تمہاری ادھوری کیوں ہے، اپنی پوری کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے، کہتے ہیں جو محل نزاع بات نہیں ہے اس کو نہ چھیڑے، ہم کہتے ہیں محل نزاع کا تعین کریں۔ ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع دین ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، یہ بات محل نزاع بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن جو محل نزاع اگلی ہے وہ ہے کہ میں کہتا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام رکوع کا ذکر کرتے ہیں وہ سجدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ٹھیک ہے، سجدوں کا غلط ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے اتنی حدیثوں کو جھٹلا دیا، آپ کس کھاتے میں جائیں گے؟ آپ کا ہمارا موقف ٹھیک کیسے ہو گیا؟ پھر اب دیکھیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں ابھی بار بار اصحابی لفظ بول رہے، لفظ اصحابی نہیں ہوتا، صحابی ہوتا ہے، لفظ اصحابی نہیں ہوتا، صحابی، اصحابی جمع۔ اگلی بات پھر دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ آخری صحابی سے رکوع کا رفع دین، ہم کہتے ہیں اگر ہمیشگی والی بات ہے تو آپ دکھا دیں، ترک والی بات میں دکھاتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہی صحابی کہہ دے کہ دوبارہ میں نے دیکھا نہیں رفع دین کرتے ہوئے، میں نے پہلے بھی حدیث بھائی کے سامنے پڑھی تھی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنن ابی داؤد ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، اور ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کمبل اور جبے اوڑھ رکھے تھے، اس کی وجہ سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف سینے تک اٹھا رہے تھے ہاتھ نا۔ آپ دیکھو شروع نماز کا رفع دین بیان کر رہے ہیں، دوبارہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آخری صحابی ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں اس سے بڑی اور دلیل میں آپ کو کیا دوں، مجھے بتاؤ، اور بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی شروع ہوا ہے کام۔ آپ اب ایک میرا آپ سے مطالبہ ہے، بلکہ درخواست ہے آپ سے، بھائی آپ ہمیشگی پہ حدیث پڑھنا شروع کریں، آپ ہمیں حوالہ نہ دیں کہ حضرت ابن عمر نے کیا فرماتے ہیں کیا، اور حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کیا، اور حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کیا، اس میں تو نزاع نہیں ہے۔ آپ ہمیشگی پہ حدیث پڑھیں، ہم شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اعتراض یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے، الٹا خود جواب دینے کی بجائے مجھ پہ سوال کر رہے ہیں، میں تو رفع دین کا منکر ہوں، اگر آپ نے مجھ کو رفع دین پہ لانا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، پھر آپ دلائل سے ثابت کریں سجدوں کا رفع دین ثابت نہیں ہے، میں ثابت کر رہا ہوں، آپ لائیں اپنے رفع دین پہ، میں کہہ رہا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی کی حدیثیں ہیں اور وہ ٹھیک ہے، قابل عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قابل عمل حدیثیں آپ کیا قابل نے لکھا ہے، ہم تو کہتے ہیں کسی دور میں قابل عمل رہی ہے وہ حدیثیں سجدوں والی، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کو ذکر کر دیا، ہم اس کو نہیں مانتے، عمل کے لیے نہیں ہے، وہ تاریخ ہے اسلام کی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تاریخ کے اعتبار سے وہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے تو ہم نے مان لیا، تاریخ کی بات اور ہے، آخر کی بات آپ خود کہہ رہے ہیں، آخری صحابی ثابت کریں، آخری صحابی جو ہے آپ وائل بن حجر کی روایت آپ کے سامنے ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے دیکھا صحابہ شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، آپ رکوع کا رفع دین دکھائیں یہاں کہاں، اب وہ کیوں نہیں ذکر کر رہے، اگر دیکھا ہے تو بتائیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اب ان سے تو آپ وہ خود کہتے ہیں آخری صحابی ہیں۔ سنن نسائی کے اندر یہ دیکھیں، نسائی شدہ خود یعنی اس بھائیوں نے شائع کی ہے مکتبہ سلفیہ سے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ پیش کیا، سجدوں کا رفع دین جو ہے وہ حضرت مالک بن حویرث سے نقل کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری صحابی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں، چیپٹر قائم کر رہے ہیں، باب رفع الیدین للسجود، سجدوں کا رفع دین، وہ آخری صحابی ہیں حضرت مالک بن حویرث، تو وہ سجدوں کا رفع دین کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ عمل کریں پھر، اگر آخری صحابی ہیں، مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخری صحابی ہیں
اور آپ مجھے دکھائیں کہ یوں ہے. میں کہتا ہوں آخری صحابی نے جو رفع دین بیان کیا ہے پہلے اس کو لے لو. اب آخری صحابی نے جو گھر جا کر نماز پڑھائی ہے وہ مجھ سے سن لو کون سی پڑھائی ہے. صحیح. اس میں رکوع کا تذکرہ ہے، رکوع کا تذکرہ ہے، رفع دین نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو، اس کے حوالے کو. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جی ان ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا نے فرمایا کہ اصحابی اپنے ساتھیوں کو الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں. وہ آئے اب گئے ہیں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں. اب اس میں رفع دین نہیں ہے. اس میں رفع دین کیوں نہیں بتا رہے؟ ہم کہتے ہیں ان سے ہونا بھی حق ہے رفع دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا بھی حق ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی نماز ہے رفع دین کرنے والی، ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. وہ خود کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں، کہتے قال ودا کہ وہ یہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا تذکرہ ہے اس میں. فرمایا کہ وہ نماز کا وقت نہ تھا، فقام ثم رکع فکبر ثم رفع راسہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں کہ اب حضرت مالک بن حویرث کھڑے ہوئے ہیں، اب انہوں نے تکبیر کہی ہے اور اب رکوع کیا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں. آپ رفع دین یہاں مجھے دکھا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری صحابی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں آخری صحابی سے مجھے دکھائیں. میں آخری صحابی سے آپ کو دکھا دیا. اب اور بتائیں اور کیا مانگتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیکھیں یہ تاریخ الفقہاء والمحدثین، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ خود فرماتے ہیں نبی پاک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود جو ہے اب رفع دین کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، وہ خود ناقل ہے اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے رفع دین کرتے تھے، مدینہ میں آیا چھوڑ دیا. اب آپ کہیں گے اب جو صحابی بعد میں ایمان آپ لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، وہ تو رفع دین کو نقل کر رہے ہیں. میرے استدلال کو سمجھے، پھر اس استدلال کا میرے الفاظ میں جواب دیں. میرا استدلال یہ نہیں ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس دن رفع دین کو چھوڑ دیا. یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ رفع دین کا چھوڑنے کا تعلق مکہ سے نہیں مدینہ سے ہے. بس صرف یہ غرض ہے. میں آپ یہ سوال نہ کریں مالک بن حویرث تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، پھر وہ رفع دین کیوں نقل کرتے ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر وہ آپ نے مدینہ میں چھوڑ دیا تو پھر مالک بن حویرث کو نقل کرتے ہیں یا وائل بن حجر کیوں نقل کرتے ہیں. اب وہ دونوں زمانوں کا نقل کرتے قبول کر رہے ہیں، ہجرت سے پہلے زمانے کا بعد والے زمانے کے ساتھ. صرف کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں رفع دین تھا، مدینہ میں چھوڑ دیا. بتا رہے ہیں کہ چھوڑا کہاں گیا. جی جواب دیں. اب ہمیشہ میں دیکھیں پہلے بات اور باتیں کرنے کی بجائے، ہمارا اور ساتھی کو وقت ضائع کرنے کی بجائے، لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے رفع دین پہ بات کریں. نمبر ایک، ہمیشگی کی روایت پڑھیں اور جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں ان کا ضعیف ہونا ثابت کریں. یہ بھی بات ہے کہ اہل حدیث خود کہا کرتے ہیں اہل حدیث کو دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول. میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اگر اس پہ کوئی بحث کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صحیح یا ضعیف ہم ثابت کریں یا اللہ پاک سے ثابت کریں، کیونکہ ان کے اصول ہی دو ہیں. امتی کی بات کو تو مانتے نہیں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں، اب امتی سے اس کا کوئی جواب دے، میں اس کو نہیں مانتا. پھر جو حوالہ دیں گے مجھے دکھائیں گے، زبانی حوالہ میں نہیں مانوں گا. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، بات میں نے کی تھی سیدھی سادھی دو موضوع ہیں. ایک رفع الیدین، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دوسرا ہے سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین. یہ فرماتے ہیں جہاں رکوع اور رکوع سے جاتے ہوئے بھی ہوا ہے وہاں سجدوں میں بھی ہوا ہے. اور سجدوں کے اندر انہوں نے ابو داؤد مجھے دے دیں. اللہ اکبر کبیرہ. بات تو سیدھی سادھی تھی کہ اللہ کے نبی کا وہ اصحابی آپ دکھا دیں کہ یہ اصحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، رفع الیدین کیا، رکوع گئے نہیں کیا، رکوع سے اٹھے نہیں کیا. جیسے ہم کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد عام وفد جب آنا شروع ہوئے تھے اس وقت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
20 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान रहे, 20 को 5 से ضرب देते हैं 100 आता है। 100 नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी उनके असहाबी ने पढ़ी। और सहाबी बयान करता है, जो रिवायत बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, दूसरी अहादीस के अंदर भी मौजूद है। असहाबी कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही, रफल यदैन किया, रुकू गए, रफल यदैन किया, रुकू से उठे, रफल यदैन किया। ये असहाबी 62 हिजरी के अंदर मुसलमान हुआ। मैंने तारीख भी बतला दी और मैंने बतलाया सरफराज खान साहब सफदर की किताब खज़ाइन सुनन 114 सफा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये असहाबी उस वक्त आया। वो दिखाएंगे अल्लाह, मैं इसका मुकल्लफ हूँ दिखाने का, मेरे ऊपर कर्ज है ये बात, क्योंकि इस वक्त मेरे पास किताबें घर में रखी हुई हैं। मैं ये कर्ज है मेरे ऊपर, इंशाअल्लाह मैं जो कहूंगा वो दिखाऊंगा। खज़ाइन सुनन 114 सफा दूसरा हिस्सा, उसमें बयान करते हैं सरफराज खान साहब सफदर के ये असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आया था जब तबूक की तैयारी हो रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त उम्र 62 साल थी। असहाबी बयान करता है, बुखारी के अंदर रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकबीर तहरीमा करते हुए रफल यदैन करते देखा, रकू में जाते हुए देखा, रकू से उठते हुए देखा। ये रिवायत बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है और सही तरीन रिवायत है। इनको चाहिए कि पहले ये इस सहाबी की बात को तस्लीम करें कि यार ये बात तो ठीक है कि ये साबित है अल्लाह के नबी के सहाबी से, लेकिन अल्लाह के नबी के सहाबी से ये साबित है। उसके बाद उनसे सजदों की भी रफल यदैन निसाई से साबित है। पहले आप मेरी इस बात का जवाब दे दें, क्या अल्लाह के नबी के इस सहाबी से रकू जाते रकू से उठते हुए रफल यदैन करना सही रिवायत से साबित है कि नहीं? पहली बात का मुझे जवाब दे ताकि फैसला हो जाए, फिर इंशाअल्लाह मैं सजदों पे आऊंगा, भागूंगा नहीं। सीधा साधा सवाल है मेरा। और वाकई ये सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त मुसलमान हुआ था जब फतह मक्का हो गया था और आमल वफूद था। यह सहाबी आया था और इस सहाबी ने अल्लाह की नबी की नमाज बयान की थी। हमारा मुतालबा यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सहाबी रफल यदैन करने की रिवायत पेश करता है, आप इसे ना करने की रिवायत पेश कर दें और सजदों का इंशाअल्लाह मैं जवाब यहां दे के जाऊंगा। मेरे ऊपर कर्ज है ये। पहले आप ये बतलाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबी मालिक इब्न हवैरस से रकू जाते रकू से उठते हुए रफल यदैन साबित है कि नहीं, सही रिवायत ये है कि नहीं? जवाब दे दो, बतला दो। हाँ, पहले आप मेरे सवाल का ये जवाब दे दो। मेरे दलाल क्या जवाब दिया जिन्होंने? एक ही जवाब दिया। देखें मेरे भाइयों, मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं तरतीब से जवाब दूंगा। अब मुझे बोलने दें। आपका सवाल खामोश हो ये गए, आप खामोश है, हो गए। एक मिनट गुजारिश ये है, आपने ये कहा था रफल यदैन रकू वाला भी साबित है। रकू वाला जहां साबित है वहां सजदों वाला भी साबित है और आपने रिवायत पेश की है निसाई की। मैं भाग नहीं रहा, मैं कहता हूं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने ये फरमाया कि रकू वाला भी वाइल इब्न हजर रज़ी अल्लाह तआला से साबित है, सजदों वाला भी साबित है। मेरा सवाल ये है कि रकू वाला रुकू से उठते जाते हुए रुकू से उठते हुए रफल यदैन वाला वाली रिवायत सही साबित है या नहीं है? फिर मैं आप पे आऊंगा सजदों वाली पे। पहला मेरा सवाल का जो ये जवाब दे दें। सवाल करना ही है, जवाब भी देना। मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, मेरे कर्ज जुमे हैं। कर्ज उतारे ना? उतार देता हूं, ये लें जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जो ये कहते हैं कि रकू में गए, रकू से उठे, रफल यदैन किया, सही रिवायत है। कोई इसके ऊपर उंगली नहीं रख सकता कि ये रिवायत सही नहीं है। जो इन्होंने निसाई से रिवायत पेश की मालिक इब्न हवैरस से, उनके अंदर दो रावी हैं।
سعید بن جو ابی حوالہ دیں گے عروبہ، اس کو ثابت کرنا ہے. جو حوالہ دیں گے آپ کے اکابر کا میں نے حوالہ دیا ہے، حدیثیں صحیح ہیں، اگر اب ثابت آپ کریں گے میری اس بات کا پہلے حوالہ آپ دینا، سنیں. کتاب دکھانی ہے مجھے. میری یہاں مجلس دیکھیں، علمی مجلس ہے نا، یا علمی مجلس میں ہے، انشاءاللہ علمی مجلس ہے. ویڈیو ہو رہی ہے نا، اگر میں حوالہ نہ دے سکوں، ویڈیو ہو رہی ہے، آپ بکس منگوا لینا. اور اب بکس منگوا لیں، آپ یہ والا آپ یہ والا منگوائیں کتاب. آپ منگوائیں سب کو کہا تھا نہ بولو یار، آپ کو ضائع نہ کرو. منگوائیں کتاب. بھائی انور صاحب ایسے ہے کہ ہم 15 منٹ 20 منٹ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، 2 ساتھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں کتابیں لیں. چلیں ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں نے اس کی ٹرم میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی بار بار ایک لفظ بول رہے اصحابی. میں نے کہا تھا یہ لفظ صحابی ہے، اصحابی نہیں ہے، اس کو صحیح کریں. دوسری بات، آپ ویڈیو سن سکتے ہیں، بن رہی ہے براہ راست، میں الزام والی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تھا 62 ہجری میں مسلمان ہوئے آخری صحابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ کس ہجری میں؟ ہجری سال کیا تھا؟ 10 ہجری میں. تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 62 ہجری میں کیسے ہو؟ خزائن السنن دیکھیں، خزائن السنن کا بھائی نے حوالہ دیا کہ وہ شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ صحابی ہیں، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. ہم نے کب انکار کیا؟ اب بات وہ کرو جو کرنے کی، اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اس بات کے منکر ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ پہلی ہجری میں مسلمان ہوئے؟ اگلی بات، جو میں نے کہتے ہیں روایت پڑھی ہے وہ روایت بالکل صحیح ہے. ہم نے کب کہا کہ وہ روایت غلط ہے؟ بخاری کی روایت ہم نے غلط کہا؟ جب ہم خود کہہ رہے ہیں بھائی رکوع کا رفع دین بھی ثابت، چھوڑنا بھی امام نسائی نے عنوان قائم کر کے بتایا. سجدے کا رفع دین بھی ثابت، چھوڑنا بھی انہوں نے عنوان قائم کر کے بتایا. ہم سب کو مانتے. آپ حوالہ وہ پیش کرو جس کو ہم نہیں مانتے، جس کا میں نے مطالبہ کیا. دیکھیں اب وقت آپ حضرات کو پتہ ہے پہلے بہت بیت چکا، ہم پانی میں مدانی نہیں پھرنے دیں گے. صحیح. بات ہوگی رفع دین پہ، بات ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول پہ، بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ پڑھنے پہ. اب دیکھو حوالے اگر یہ ہمارے علماء کی پڑھتے جائیں گے، ہم ان کی علماء کے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب اگر میں حوالہ پڑھوں گا یہ کہیں گے ہم اس مولوی کو نہیں مانتے، یہ حوالہ پڑھیں گے میں اس کا جواب دوں گا. بات کو مختصر کریں، جامع کریں، حدیث کی کتابیں لیں. آپ کے پاس نہیں ہے، بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، نسائی پڑھی ہے، آپ اس کو اٹھائیں. ہمیشہ کی جو رفع دین کی حدیث ہے آپ اس کو پڑھیں. اور سجدوں کا رفع دین آپ نے خود مانا کہ سجدوں کی حدیثیں جو ہے وہ واقعی موجود ہیں، اور مجھ پہ قرض ہے میں اس کا جواب دوں، اور ہمیشہ والی حدیث کا جواب دینا، حدیث پیش کرنا میرے ذمہ قرض ہے. آپ اس قرض کو اتاریں، باقی ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں. جو قرض ہے اس کو اتاریں. ہمیشہ کی حدیث رکوع و رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی بھی اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی. اور 18 دفعہ والی نفی، جس طرح ہم سے نفی مانگتے ہو نا کہ تم رکوع و رفع دین کی نفی دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ. 18 مرتبہ کی نفی دکھاؤ. 10 مرتبہ رفع دین کرتے ہو، 18 مرتبہ 4 رکعت کی نماز میں نہیں کرتے، جبکہ 28 مرتبہ ثابت ہے. 26 مرتبہ تو آپ کے جو یہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ نماز ہے اس نے مان لیا. اور راشد البانی صاحب نے کہا کہ چوتھی رکعت میں کھڑے ہو تبھی رفع دین ہے. اب 27 مرتبہ ہو گیا. دوسری رکعت کا رفع دین بھی احادیث سے ثابت ہے، کہیں گے تو حوالہ پیش کریں گے. 28 مرتبہ پورا. آپ نے جو حدیث پیش کرنی ہے اس میں 2-3 باتیں ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس میں ہمیشہ کا لفظ، بے شک. رکوع کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. نمبر 2 کبھی بھی کوئی نماز رکوع کے رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. نمبر 3 سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. اور دیکھو جو کہا کہ سجدوں میں نہ کرتے تھے، وہ سجدے کی حالت میں نہ کرتے تھے، سجدے کو جاتے ہوئے، سجدے کو اٹھتے ہوئے، ہر تکبیر کے ساتھ. اس کی نفی صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیش کریں. امتیوں کے حوالے آپ پیش کرنا شروع کر دیں گے، میں آپ کو روک دوں گا. آپ کا دعویٰ ہے ہم نبی کی بات مانتے ہیں، امتیوں کی بات مانتے ہیں. اس لیے بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور کسی فیصلے پر پہنچے. پانی میں بتاؤں نہ پھر. اس لیے ادھر ادھر کے حوالے، اب میرے پاس اتنے حوالے ہیں، میں اس کی لہر لگا دوں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے مطالعہ کیا ہے،
ہماری لائبریری میں اللہ کا شکر ہے 10,000 کتابیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, مجھے پتہ ہے تراویح کہاں شروع ہوئی ہے. میں تین موضوع کو چھیڑتا نہیں, رفع دین کی بات ہے, اس پہ رہیں. ہمیشہ رفع دین کی حدیث پیش کریں, 18 مرتبہ کی نفی پیش کریں. اور دیکھیں جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں نبی کی حدیث, آپ بھی نبی کی حدیث پیش کریں. امتی اقوال پیش کریں گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور پھر دیکھیں, میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ہم پیش کرتے ہیں امتیوں کی کتابوں سے. ان حضرات کے ہاں امتیوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے, امتیوں کی بات کو نہیں مانتے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ امتیوں کی کتابوں سے حوالہ پیش کریں, ان کو حق نہیں ہے. اصول ان کے اصول کے تحت اہل حدیث کے 2 اصول, فرمان خدا فرمان رسول. اب یہ نہیں کہ جس کتاب سے یہ حدیث پیش کرے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صرف اسی کا حدیث کو ماننا اور کو نہیں ماننا. اگر نہ حدیث دکھا دے بھی اس کتاب کی حدیث کو ماننا ہے, دوسری کتاب کی حدیث کو میں نے نہیں ماننا. میں نے جو روایت پڑھی تھی اس کا جواب دیں. اور میں نے یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی سنن ابی داؤد کے حوالے سے, اس کا جواب دیں. میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں, اس کا جواب دیں, پھر میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. پھر یہ حوالے پڑھیں, حدیث پڑھیں گے, اگر کوئی اور حوالہ پڑھیں گے میں ان کو ٹوک دوں گا. درمیان میں کوئی آدمی نہیں بولے گا. میں حدیثیں پڑھوں گا, میں اب کوئی اور حوالہ نہیں دوں گا, وگرنہ میں بھی چکڑا لے کے حوالے پیش کرنا شروع کر دوں گا. میں بھی اور بہت سارے حوالے پڑھوں گا, پھر آپ پریشان ہوں گے. ٹھیک نہیں ہے. یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رفع دین کرنا بھی نقل کیا, چھوڑنا بھی نقل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین اس وقت نہیں کیا یا نہ کرتے تھے. اب میں اپنے اس موقف کو پہلے بھی میں روایت پیش کی ہے, اس کا اب تک جواب نہیں دیا انہوں نے. مالک بن ویرس کی پیش کی تھی بخاری شریف سے, اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے نا, وہ بھی صحیح ترین ہے. اب صحیح ترین ایک اور بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کر رہے ہیں, رکوع کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ فَيُكَبِّرُ صفحہ نمبر 110, یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے اگر میں کوئی حوالہ دوں گا, یہ مجھ سے کتاب مانگیں گے, میں دکھانے کا پابند ہوں. یہ بھی حوالہ دیں گے تو میں اگر مانگوں حوالہ, یہ کتاب دینے کے پابند ہیں. زبانی ہوائی پھیر نہیں چھوڑنے ہیں, بس یہ ذہن میں رہے. حدیث پیش کرنی ہے, ہوائی پھیر نہیں پیش کرنا. جی وہ فرماتے ہیں فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ, تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ, پھر تکبیر کہتے جب رکوع کرتے. ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, پھر فرماتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, پھر فرماتے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قبل ان يسجد, سجدہ کرنے سے پہلے. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ, پھر فرماتے اللہ اکبر حِينَ يُهْوِي ساجدًا, جس وقت کے سجدے کے لیے جھکتے. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ, پھر تکبیر کہتے جس وقت کے سجدے سے سر اٹھاتے. اب میں نے حدیث پیش کی ہے صفحہ نمبر 110, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, آپ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث میں رکوع کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تکبیر کہتے, رکوع سے اٹھتے تکبیر کہتے, سجدے کو جاتے تکبیر کہتے, رفع دین نہیں ہے. اب یہی میرا مستدل ہے. اب اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز ہے. روایت ہے, فرماتے ہیں اور قسم کھا کر, میں نے پہلے بھی یہ والا پیش کیا تھا, والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے, انی لاقربکم شبہم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے مشابہ ہوں. یہ فرمایا ان کانت ہاتھی لصلاۃ, کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی حتی فارقت دنیا, جہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب میں نے پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کی نماز کو. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ ایک حدیث پڑھیے جو صحیح ہو, آپ کے کہنے کے مطابق 10 مرتبہ کا اثبات ہو, 18 مرتبہ کی نفی ہو, ہمیشہ کا لفظ ہو, اور جس طرح کے مطالبے آپ ہم سے کرتے ہیں اس طرح کی حدیث آپ پیش کریں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم رفع دین شروع کر دیں گے. وغیرہ ادھر کی اور ادھر کی کہنا کہ ثابت ہے اور صحیح ترین روایت ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے بخاری سے پیش کیا ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. ظاہر بات آپ بھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, میں بھی کہتا ہوں حدیث صحیح ہے. آپ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا ہے, آپ اس پر عقلی اعتراض نہیں کریں گے. حدیث پڑھیں گے میرے سامنے, اگر آپ عقلی اعتراض کریں گے میں آپ کو ٹوک دوں گا.